محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنوارے پن میں نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں۔ آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، کتاب و سنت کی عالمہ، صحابہ کی معلمہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ کہ آپ پر لگنے والی تہمت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن اتارا، اور اس میں خود رب کائنات نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی کی گواہی دی۔ یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ ہی کا نصیب ہے کہ آپ کی گود عطر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ ہی کا حجرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ٹھہرا۔ اس کے علاوہ آپ تقوی، زہد، عبادت اور صفائے قلب، دل کی صفائی اور پاکیزگی جیسے اوصاف سے آراستہ تھی۔ محترم ناظرین، آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کا اسم گرامی عائشہ اور کنیت اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعدد القابات جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بلندی شان کا پتہ دیتے ہیں، میں سے یہ دو زیادہ مشہور ہیں، حمیرہ اور صدیقہ۔ محترم ناظرین، آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، اور آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کے دادا ابو قحافہ ہیں جن کا نام عثمان بن عامر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے زینب بتایا ہے، مگر وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہیں۔ آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کے نانا کا نام عامر بن عامر تھا۔ محترم ناظرین، آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کی ولادت راجح قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال کے آخر میں ہوئی، بمطابق جولائی 614 عیسوی۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام یعنی حضرت عائشہ کی صورت ریشم کے ایک خوبصورت سبز کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم 3 رات تک مجھے خواب میں دکھائی دی جاتی رہی۔ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہیں میرے پاس لاتا اور کہتا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تو وہ تم ہی ہوتی۔ پھر میں دل میں کہتا، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم کے مشورہ اور کوشش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، جیسا کہ حضرت سودا کی سیرت پر بنائی جانے والی ویڈیو میں، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئیں اور جا کر ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے گھر میں اپنی خیریں اور برکتیں نازل فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے کہ میں عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ بالآخر تقدیر الہی میں لکھا ہوا یہ مبارک رشتہ وجود میں آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہو گئی۔ محترم ناظرین، یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال یا بعض روایت کے مطابق 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، مگر عمر چونکہ کم تھی اس لیے رخصتی ملتوی رہی، یہاں تک کہ 2-3 سال گزر گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے اور اکثر حضرات پہنچ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے انتظار میں ہجرت سے رکے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے اس مبارک سفر کا ساتھی بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کے اہل ویال ادھر مکہ میں ہی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق سفر صدیق اکبر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، ان حضرات نے عمدہ بندوبست فرما کر اپنے اہل ویال کو بھی بلوا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سودا اور آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم، اور حضرت ابوبکر کی اہلیہ حضرت ام رومان اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء اور ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر بھی چند دنوں میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچ جانے کے بعد 7-8 ماہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اپنے والدین کے گھر میں ہی رہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کس وجہ سے رخصتی نہیں فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12.5 اقیہ چاندی یعنی 500 درہم بطور قرض دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 500 درہم بطور مہر ادا کیے اور رخصتی ہو گئی۔
یہ رخصتی دن کے وقت ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کی غیر معمولی صلاحیت و استعداد کا پورا اندازہ تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اختیار کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عائشہ آپ کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے تاکہ آپ سے مکمل استفادہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما کے رخصتی کر لی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح کم سنی سے ہی آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اپنی تعلیم و تربیت کی آنکھیں اللہ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر کی صحبت میں کھولی اور آپ کی ہر بات اور ادا کو محفوظ کر کے امت کی رہنمائی کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ احادیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں ان کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میری شادی پر نہ تو اونٹ ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی بکری ذبح ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک بڑے پیالے میں کھانا بھیجا اور یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی تو وہ اسی طرح کھانا بھیجتے تھے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قلب اطہر جذبہ خدمت سے سرشار تھا۔ گھر میں اگرچہ خادمہ حضرت بریرہ موجود تھیں لیکن سید عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود کرتی تھی، یہاں تک کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ پھر میں نے دریافت کیا، مردوں میں سے کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوہا، اس کے والد ابو بکر سے۔ میں نے کہا، پھر کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مردوں کے نام بھی ذکر کیے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھے کھانا تناول فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اس قدر محبت تھی کہ جو ہڈی حضرت عائشہ چوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہڈی چوستے، بلکہ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے کہ پانی والے پیالے میں جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پانی نوش فرماتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسی نے آپ کی ضیافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ضیافت پر بلانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے یہ ضیافت قبول نہیں ہے۔ وہ پڑوسی میزبان دوبارہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، پھر نہیں۔ وہ تیسری دفعہ پھر اسی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا کہ عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت قبول کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قدر جو طبی اور فطرتی محبت تھی، آپ اپنی اس محبت کے باوجود اپنی دوسری بیویوں کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ازواج مطہرات سمیت اس امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عربوں کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی ہم لوگوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی بات، اشکال و اشتباہ پیدا ہوا، پھر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا۔ یعنی بعض دفعہ صحابہ کرام کو ایک مسئلہ کا حل معلوم نہیں ہوتا تھا مگر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا، کیا حضرت عائشہ فرائض کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، وہ فرائض کے متعلق مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھی۔ محترم ناظرین، ذوق عبادت میں ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ کو ذکر و عبادت کا خصوصی شغف تھا، کثرت سے عبادت الہی میں مشغول رہتی، نفل نمازوں،
اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ کا خوب اہتمام کرتی اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس امت کے لوگوں کو قبروں کے اندر آزمائش میں ڈالا جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ میں تو کمزور عورت ہوں۔ اس کے جواب میں بطور تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں جماؤ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب اس سے سوال و جواب ہوگا، وہ اپنے اس توحید کے کلمے اور عقیدے کا اظہار کرے گا، جس کے نتیجے میں اسے آخرت کی ابدی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ محترم ناظرین، آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہما سن 58 ہجری میں رمضان کے مہینہ میں بیمار ہو گئے اور کئی دن اسی بیماری میں گزرے۔ پھر جمہور قول کے موافق اسی ماہ چند روز بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری بمطابق 13 جون 678 عیسوی کو نماز وتر کے بعد 66 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہما آخری وقت میں اپنی انتہا درجے کی عاجزی کے بول ارشاد فرما رہی تھی اور اپنی تعریف سننے سے بہت گریز کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ بلا تاخیر صبح کی انتظار کیے بغیر رات ہی کو ادا کر کے مجھے اسی وقت روضہ مبارک میں دفن کرنے کے بجائے عمومی قبرستان جنت البقیع میں دوسری ازواج کے پاس ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے موافق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی شب ہی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں نے رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہما کے بھتیجوں اور بھانجوں نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہما نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبرائیل یہاں میرے سامنے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ عائشہ ہی میری ایک ایسی بیوی ہے کہ اگر میں اس کے لحاف اور بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ کے چند فضائل ایسے ہیں جو تمام ازواج مطہرات میں سے صرف آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہما کے ساتھ ہی خاص ہیں اور وہ آپ کی خصوصیات کہلاتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، تنہا مجھے ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تنہا میں ہی ہوں جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ ازدواجی تعلق اور رشتہ نہیں ہوا، اور تنہا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرما ہوتے تو آپ پر وحی آتی۔ دوسری ازواج میں سے کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی، اور یہ کہ میں ہی آپ کی ازواج میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ کبھی اپنی اس خوش نصیبی کا بھی ذکر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری پورا ایک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا، اور حیات مبارکہ کا آخری دن میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص اور خاص کرم مجھ پر یہ ہوا کہ اسی آخری دن میرا لعاب دہن آپ کے لعاب دہن کے ساتھ آپ کے پیٹ مبارک میں گیا، اور آخری لمحات میں ہی آپ کو اپنے سینے سے لگائی بیٹھی تھی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ کے پاس میں ہی تھی یا پھر موت کا فرشتہ۔ اور آخری بات یہ کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنا، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔